بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں ٹھیک ہوں گے۔ اللہ پاک سے دعا کروں گا کہ وہ ذات پاک ہمیشہ آپ کو ٹھیک رکھے، خوش رکھے اور محفوظ رکھے، اور اللہ تعداد رحمتیں نازل فرمائے ہمارے پیارے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، اور ان کے اہل و عیال پر، اور ان کے اصحاب پر۔ فرینڈز، ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں۔ آج ہماری ویڈیو ہے دفعہ نمبر 100 تعزیرات پاکستان۔ تو اس کی ہیڈنگ ہے جب کہ جسم کے متعلق حق کے بعد خود اختیاری ہلاک کرنے پر محیط ہو جاتا ہے۔ فرینڈز، آج کی ہماری ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہونے والی ہے، بہت امپورٹنٹ کوسچن ہے یہ۔ اس کو آپ نے مس نہیں کرنا، اس کو آپ نے اسکپ نہیں کرنا، اس کو آپ نے اچھی طرح سے سمجھ لینا ہے۔ خاص طور پر ہمارے وہ فرینڈ جو لسٹ اے کا ایگزام دے رہے ہیں، لسٹ بی کا ایگزام دے رہے ہیں اور لسٹ سی کا ایگزام دینے والے ہیں۔ فرینڈز، آپ نے اس کو یاد رکھنا ہے، یہ ہر ایگزام میں آتی ہے، اور ویسے بھی آپ کو بینگ اے پولیس پرسن آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ دفعہ 100 کب کب جو ہے وہ لگ سکتی ہے۔ چلیے ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے اس کو ہم اسٹڈی کریں گے، اس کے بعد ہم اس کو ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اس کو اسٹڈی کرتے ہیں۔ اس سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے فرینڈ، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ آپ ویڈیو کو لائک نہیں کرتے تو میرا یہ آپ سے گلہ ہے، کیونکہ جب ویڈیو آپ لائک کرتے ہیں تو اس سے میری حوصلہ افزائی ہوتی ہے، کیونکہ میں آپ کے لیے تھوڑی محنت کر کے آتا ہوں، تو اس کا ریوارڈ تو مجھے ملنا چاہیے۔ تو چلیے ویڈیو کو لائک کر دیں اس سے پہلے کہ ویڈیو شروع کی جائے۔ اب ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ دفعہ نمبر 100، جبکہ جسم کے متعلق حق کے حفاظت خود اختیاری ہلاک کرنے پر محیط ہو جاتا ہے۔ نمبر 1 ہے ایسا حملہ جو اس بات کے معقول اندیشہ کا باعث ہو کہ بصورت دیگر مذکورہ حملے کا نتیجہ ہلاکت ہوگا۔ نمبر 2 ہے ایسا حملہ جو اس بات کے معقول اندیشہ کا باعث ہو کہ بصورت دیگر مذکورہ حملے کا نتیجہ ضرر شدید ضرور ہوگا۔ نمبر 3 ایسا حملہ جو جناب الجبر کے ارتکاب کے ارادے سے کیا جائے، اور نمبر 4 ہے وہ حملہ جو خلاف وضع فطری کے ارادے سے کیا جائے۔ نمبر 5 ہے وہ حملہ جو انسان کو لے بھاگنے یا اغوا کر کے لے کرنے کے ارادے سے کیا جائے، اور نمبر 6 ہے وہ حملہ جو شخص کو اسے حالات میں حبس بے جا میں رکھنے کے لیے کیا جائے۔ فرینڈز، اس دفعہ کو اب ڈسکس کرتے ہیں۔ اس دفعہ کو آپ نے یاد کیسے رکھنا ہے یہ میں آپ کو اینڈ پہ ایک ٹرک بتاؤں گا۔ آپ کو ابھی اسی ویڈیو کو سننے کے ساتھ ہی فوراً فنگر ٹپس پہ یاد ہو جائے گا، اس لیے اپنے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے۔ دیکھیں فرینڈز، دفعہ نمبر 99 ہم نے پچھلی ویڈیو میں پڑھا، اور اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو اس ویڈیو کو بھی دیکھ لیں۔ اس سے پہلے والی ویڈیو جو دفعہ 99 ہے، سیکشن 99، اس کو آپ دیکھ لیں۔ اس میں یہ تھا کہ ایسے افعال جن کے مطابق حق حفاظت خود اختیاری حاصل نہ ہے، اور یہ دفعہ 100 ہے جس میں اس ویڈیو کے اینڈ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں یہ ہے کہ اس میں ایسے حالات ہیں، ایسے افعال ہیں جن کے متعلق حق حفاظت خود اختیاری ہلاک کرنے پر محیط ہو جاتا ہے۔ جی ہاں فرینڈز، اس میں حق حفاظت خود اختیاری حاصل ہے انسان کو۔ اچھا، اس میں سب سے پہلے آپ نے پہلا پوائنٹ دیکھیں کہ ایسا حملہ جو اس بات کے معقول اندیشہ کا باعث ہو کہ بصورت دیگر مذکورہ حملے کا نتیجہ ہلاکت ہوگا۔ اس کو فرینڈز آپ یوں بھی پڑھ سکتے ہیں کہ ایسا حملہ جس کا نتیجہ ہلاکت ہو اس پر حق حفاظت خود اختیاری حاصل ہے۔ آسان کر کے پڑھ لیں آپ، کوئی ایشو نہیں ہے۔ ایسا حملہ جس میں اندیشہ ہو کہ حملے کا نتیجہ ہلاکت ہوگا۔ نمبر 2 ایسا حملہ جس میں اندیشہ ہو کہ حملے کا نتیجہ ضرر شدید ہوگا۔ ٹھیک ہے، اس طرح کر کے پڑھ لیں، کیونکہ فرینڈز ہمارا جو لا ہے یہ اصل میں لا جو ہے وہ انگلش میں ہے، اور اس کو جب ٹرانسلیٹ کیا ہے تو اس وجہ سے اس کی جو اردو ہے وہ تھوڑی محاورہ وائز نہیں ہے، تھوڑی آگے پیچھے ہے، جس کی وجہ سے ہمارے موسٹلی جو ہمارے پولیس مینز ہوتے ہیں ان کو یہی چیز پریشان کرتی ہے کہ یہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ جو ہے وہ یاد نہیں رہتے۔ تو آپ ان ٹوٹے پھوٹے کے الفاظ کے پیچھے نہ پڑا کریں۔ اگر آپ کو ایک بات کی، ایک جملے کی، ایک لائن کی، ایک سینٹینس کی سمجھ آ جائے تو جب انسان کو کسی چیز کی سمجھ آ جاتی ہے تو پھر وہ اپنے الفاظ میں اس کو بول سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ اس کو اپنے الفاظ میں لکھیں گے تو اس میں کوئی دقت نہیں ہے، کوئی ایشو نہیں ہے، بلکہ یہ بہت بہترین ایک سٹائل ہے جو میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا۔ تو فرینڈز، دو چیزیں ہو گئی ہیں، ابھی ہم تیسرے پوائنٹ کی طرف بڑھتے ہیں۔ ایسا حملہ جو جناب الجبر کے ارتکاب کے ارادے سے کیا جائے۔ ٹھیک ہے، اب یہ دیکھیں، ذرا نوٹ کریں گے اس چیز کو۔ ایسا حملہ جو جناب الجبر کے ارتکاب کے ارادے سے کیا جائے، یعنی کہ جناب الجبر کے ارادے سے کیا جائے، جناب الجبر کرنے کے ارادے سے کیا جائے۔ دیکھیں، ایسا اس نے حملہ کیا ہے جناب الجبر
کرنے کے ارادے سے، ٹھیک ہے۔ نمبر 4 وہ حملہ جو خلاف وضع فطری کے ارادے سے کیا جائے۔ نمبر 5 ہے وہ حملہ جو انسان کو لے بھاگنے یا اغوا کرنے سے ارادے سے کیا جائے، اور نمبر 6 ہے وہ حملہ جو حبس بیجا میں رکھنے کے لیے کیا جائے۔ اب اس میں آ گیا وہ وقت جب میں آپ کو فنگر ٹپس پہ یاد کرنے کا طریقہ بتاؤں گا۔ وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے سیکشن یاد رکھنا ہے، دفعہ نمبر 100، جبکہ جسم کے متعلق اس کی ہیڈنگ ہے جبکہ جسم کے متعلق حق حفاظت خود اختیاری ہلاک کرنے پہ محیط ہے۔ بہت سارے ہمارے فرینڈ یہاں پہ غلطی کر جاتے ہیں، صرف یہ لکھ دیتے ہیں کہ ایسے افعال جن میں حق حفاظت خود اختیاری حاصل ہے۔ وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اس میں فرینڈز یہ مین چیز جو آپ نے مینشن کرنی ہے وہ یہ ہے کہ حق خود حفاظت خود اختیاری ہلاک کرنے پہ محیط ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں آگے آپ نے یاد رکھنا ہے یہ چیزیں کہ اس میں کتنے پوائنٹس ہیں، اس میں اس کے 6 پوائنٹ ہیں، 6 صورتیں ہیں، اس کی 6 صورتیں ہیں۔ تو اس میں ابھی آپ اس کو آسان کر لیں، اس کی صرف ہیڈنگ میں آپ یاد رکھ لیں، باقی آپ کو انشاءاللہ یاد رہے گا۔ سب سے پہلا پوائنٹ جو ہے وہ ہے ہلاکت، نمبر 2 پوائنٹ ہے ضرر شدید، نمبر 3 لکھ لیں بے شک آپ، پہلا پوائنٹ ہے ہلاکت، نمبر 2 پوائنٹ ہے ضرر شدید، نمبر 3 پوائنٹ ہے زنا بالجبر، نمبر 4 ہے خلاف وضع فطری فعل، اور 5 ہے اغوا کرنا، لے بھاگنا، اور 6 ہے حبس بیجا میں رکھنا، ٹھیک ہے۔ نمبر 1 ہے ہلاکت۔ اب دیکھیں اب ہلاکت کو آپ کیسے ایکسپلین کریں گے، وہاں لکھیں کیسے، آپ لکھیں گے نمبر 1 آپ کو ہلاکت یاد ہے تو فوراً سے لکھ لیں گے کہ ایسا حملہ جس میں اندیشہ ہو کہ اس کا نتیجہ ہلاکت ہوگا۔ نمبر 2 ہے اس کی ہیڈنگ آپ لکھ لیں ضرر شدید، آپ نے وہاں ہیڈنگ نہیں لکھنی، لیکن اپنے یاد رکھنے کے لیے آپ نے ضرر شدید آپ نے یاد رکھ لینا ہے، لیکن مقصد اصل یہ ہے کہ آپ کو 6 کی 6 جو پوائنٹ ہیں وہ یاد ہونے چاہیے۔ اب دوسرے پوائنٹ میں ضرر شدید لکھیں گے آپ، ضرر شدید ایسا حملہ جس میں اندیشہ ہو کہ ضرر شدید اس کا نتیجہ ہوگا۔ نمبر 3 ہے زنا بالجبر، ایسا حملہ جو زنا بالجبر کے ارتکاب کے ارادے سے کیا جائے۔ نمبر 4 ہے خلاف وضع فطری، ایسا حملہ جو خلاف وضع فطری کے ارادے سے کیا جائے۔ نمبر 5 ہے لے بھاگنا اغوا کرنا، ایسا حملہ جو انسان کو لے بھاگنے یا اغوا کرنے کے ارادے سے کیا جائے۔ اور نمبر 6 ہے ایسا حملہ جو حبس بیجا میں رکھنے کے ارادے سے کیا جائے۔ فرینڈز امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، آپ چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور اگر آپ کو سمجھ آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، اگر سمجھ نہیں آئی تو ویڈیو کو ڈس لائک کر دیں، ٹھیک ہے۔ آپ ضرور کوئی ایکشن ضرور لیں تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ کو ویڈیو پسند آ رہی ہے یا نہیں آ رہی۔ اوکے فرینڈز، نئی ویڈیو سے پھر ملتے ہیں، اللہ حافظ۔